العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الفواصل التوقيفية فلأغراض أخر لا للوقف، لكن الانقطاع والاتصال في وصل الكل تابعان لاعتبار المعتبر لاستقامة المعنى، كما هو شان سائر الكلام، بخلاف الوقف فإنه لا حاجة لاعتبار بعده كما مر، ولذلك يلزم بالقبيح الإعادة. وقالوا الأوقاف من تفسير القرآن، كما قالوا وصل الأول وفصل الثاني أو بالعكس، لا الوقف معا في المعانقة. جی صاحب کتاب علیہ الرحمہ یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فواصل توقیفیہ، ترجمہ دیکھیے، اور بہرحال فواصل توقیفیہ تو فلأغراض اخر، تو اس کے دوسرے مقاصد ہیں، تو وہ دوسرے مقاصد کے لیے ہیں، لا للوقف، وقف کے لیے نہیں ہیں، لیکن انقطاع اور اتصال وصل کل میں یہ معتبر کے اعتبار کے تابع ہیں، معنی کے صحیح ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ وہ سارے کلام کی شان اور حال اور معاملہ ہے، برخلاف وقف کے، اس لیے کہ اس میں معتبر کے اعتبار کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ گزر چکا، اور اسی وجہ سے قبیح سے وَلِذَلِكَ يَلْزَمُ بِالْقَبِيحِ الْإِعَادَةُ، اور اسی وجہ سے قبیح پر وقف کرنے کے بعد اعادہ لازم ہوتا ہے۔ جی تو فواصل توقیفیہ کسے کہتے ہیں، پہلے اس کو سمجھیے۔ التوقیفیہ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو آیات سنی گئی ہے، اور ان فواصل توقیفیہ کو فواصل سماعیہ بھی کہتے ہیں، یعنی مسموع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی تو یہاں پر یہ جو آیات ہے، گول دائرے والی آیات، تو وہ کوئی انقطاع کلام پر دلالت نہیں کرتی ہے کہ یہاں کلام پورا ہو گیا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آیت پوری ہو جائے تو وہاں کلام پورا ہو جائے، بلکہ آیات کے ہونے کا جو مقصد ہے، آیات مکمل ہونے کے، تو اس کی بہت ساری دوسری وجوہات اور اس میں بہت سارے دوسرے راز ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے جو وقف کی 4 قسمیں ہیں باعتبار محل کے، تام، کافی، حسن، قبیح، اس میں دیکھا، اس میں سمجھا آپ نے کہ کئی مواقع ایسے ہیں کہ جہاں آیت پوری ہو گئی ہے، لیکن آیت ہونے کے باوجود وہاں پر کلام اور مضمون پورا نہیں ہوا، سمجھے کہ نہیں؟ قرآن میں فویل للمصلین وہاں آیت ہے، سمجھے کہ نہیں؟ لیکن اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہہ رہے کہ فواصل ہونے کی وجہ سے محل وقف قرار پائے، لہذا وقف کریں گے۔ اب اگر وقف کرنا انقطاع کلام پر ہی دلالت کرتا ہے تو یہ دلالت صحیح نہیں ہوگی، تو کہہ رہے ہیں کہ فواصل اور آیات جو ہے وہ دوسرے مقصد کے لیے ہے۔ جی تو اب اس کا یہ ہے کہ بھئی فواصل جو ہے یہ
وقف کی نشاندہی کے لیے نہیں ہیں بلکہ وہ دوسرے معانی کے لیے ہیں۔ جی، اب جس کے کیا ہیں فواصل اور آیات کے مقاصد کیا ہیں، تو علماء نے اس کے بہت سارے مقاصد بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ آیات کو شمار کرنا مقصود ہے، کہ بھئی یہاں ایک آیت مکمل ہو گئی، یہاں دوسری آیت، یہاں تیسری آیت، یہ مقصد ہے۔ آیات کا مکمل ہونا یہ جو ہے انقطاع کلام پر مضمون اور جو ہے عنوان کے پورے ہونے پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ اس کا مقصد آیات کو شمار کرنا ایک۔ دوسرے یہ کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بھئی اتنی آیتیں پڑھیں گے تو یہ فضیلت ملے گی، اور اتنی آیت پڑھیں گے تو یہ فضیلت ملے گی، اور قرآن کریم میں ایک بڑی آیت پڑھنا ضروری ہے، اور ایک بڑی آیت نہیں تو کم سے کم چھوٹی 3 آیتیں ہوں۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ آیات کو کیا کیا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے، یہ اس کا کیا ہے مقصد ہے۔ بذات خود یہ فواصل توقیفیہ جو ہے یہ انقطاع کلام پر دلالت نہیں کرتے ہیں۔ تو لیکن الانقطاع والاتصال فی وصل الکل، انقطاع اور اتصال وصل کل میں یہ معتبر کے اعتبار پر کیا ہے تابع ہیں، معنی کہ صحیح ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ وہ سارے کلاموں کا کیا ہے حال ہے۔ کیا مطلب؟ بھئی اس سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جیسے آپ نے اس سے پہلے کہا کہ وقف اور وصل میں اصل کون ہے، وصل اصل ہے، اور اگر وصل کے ساتھ آپ نے اگر ایک لمبی آیت پڑھی یا جو ہے 4-8 آیتیں ایک ساتھ پڑھ لی، اور جہاں پر آیت ہونے کے باوجود وہاں کلام پورا ہو گیا تھا اور وہاں وقف کرنا چاہیے تھا، لیکن وہاں پر وقف نہیں کیا اور آپ نے وہاں پر وصل کیا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ نے جو ہے کلام کو کیا کر دیا، ایک دوسرے سے مخلوط کر دیا۔ تو وہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں جو ہے معتبر کا اعتبار نہیں ہے، وصل کل یہ معتبر کے اعتبار کے تابع نہیں ہے، بلکہ جب ایک بڑی آیت یا جو ہے چند آیات اس نے تالی نے ایک سانس میں پڑھی، تو یہ سننے والا اور پڑھنے والا خود بخود سمجھ لے گا کہ اگرچہ میں نے پورے کلام میں وصل کیا ہے، کہیں وقف نہیں کیا ہے، لیکن جہاں کہاں پر کلام پورا ہو رہا تھا اور کہاں سے دوسرا اور نیا کلام شروع ہو رہا تھا، یہ جو ہے سننے والے کے جو ہے کس پر، عقل فہم پر کیا ہے معتبر ہے کہ یہاں پر کلام پورا ہو گیا اور یہاں سے نیا کلام شروع ہو رہا۔ لہذا وصل کی صورت میں تو جو تالی قرآن ہے یا سامع قرآن ہے، اس کی فہم، اس کی ذکا اور اس کی سمجھ، اس کی عقل پر یہ کیا ہے معتبر ہے کہ وہ سمجھ لے گا کہ یہاں پر جو ہے اگرچہ انقطاع نہیں کیا ہے، لیکن یہاں پر انقطاع کلام ہو گیا تھا، یہاں سے دوسرا کلام شروع ہو گیا۔ تو صاحب کتاب اسی کو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اس میں معتبر کے اعتبار کے کیا ہے تابع ہے، جیسا کہ سارے کلاموں کی کیا شان ہے۔ اب جیسے ایک سانس میں 3 چیزیں الگ الگ 3 چیزیں ہیں، لیکن میں ایک سانس میں بیان کروں کہ بھئی آپ 3 طلبہ عشاء کے بعد جو ہے مسجد میں بیٹھنا، آپ 3 طلبہ عشاء کے بعد جو ہے کلاس میں بیٹھنا، اور آپ 3 طلبہ عشاء کے بعد جو ہے گھر پہ بیٹھنا، یہ 3 چیزیں ایک سانس میں بول دی ہے، لیکن تینوں چیزیں الگ الگ ہے، تو آپ خود سمجھ لیں گے اپنی فہم اور ذکا سے کہ بھئی یہ 3 کا الگ تعلق، یہ 3 کا الگ تعلق، یہ 3 کا الگ تعلق، اگرچہ میں نے ایک سانس میں تینوں چیزیں آپ کو بیان کی ہے، لیکن آپ جو ہے سننے والے اپنے فہم اپنے عقل سے اس کو کیا کر لیں گے، سمجھ لے کہ یہاں اگرچہ اتصال ہے لیکن یہاں پر بات ختم ہو گئی تھی، یہاں دوسرا مضمون شروع ہوا اور یہاں اگلا کلام شروع ہوا۔ جیسا کہ سارے کلاموں کی کیا ہوتی شان ہوتی، عام گفتگو میں بول چال میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاں برخلاف وقف کے تو اس میں جو ہے معتبر کے اعتبار کے تابع نہیں ہے وقف، بعدہ مرہ کما مرہ، جیسا کہ گزر چکا ہے، جیسا کہ گزر چکا۔ جی، تو انقطاع کلام پر دلالت کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے لیکن وقف جو ہے یہ معتبر کے اعتبار کے تابع نہیں ہے، لیکن جہاں کلام جو ہے منقطع ہو گیا تو وہاں پر وقف کریں تو بہتر ہے۔ بخلاف الوقف فإنه لا حاجة للاعتبار بعده كما مر۔ جی، برخلاف وقف کے
کہ وقف کے بعد معتبر کے اعتبار کو کوئی دخل نہیں رہتا، جیسا کہ گزر گیا۔ جی تو اب یہاں پر اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَلِذَالِكَ، اور اسی وجہ سے، یعنی وقف میں جو ہے معتبر کے اعتبار کے وہ تابع نہیں ہے، اسی وجہ سے وَلِذَالِكَ يَلْزَمُ بِالْقَبِيحِ الْإِعَادَةُ، اسی وجہ سے کبھی سے اعادہ کرنا پڑتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے ایک طالب علم نے پڑھا اور اس نے کسی ایسی جگہ پر وقف کر دیا کہ جہاں پر وقف کرنا کبھی تھا، تو اب کبھی پر وقف ہونے کی وجہ سے جو قباحت پیدا ہوئی ہے، اعادے کے ذریعے سے اس قباحت کو کیا کرے گا؟ وہ ختم کرے گا۔ سمجھے کہ نہیں؟ اس قباحت سے وہ کیا کرے گا؟ جو ہے اس اعادے کے ذریعے سے وہ قباحت کو ختم کرے گا۔ تو محل کبھی میں وقف کے بعد اعادے کو ضروری قرار دیا ہے، چاہے وقف کبھی سے پیدا شدہ قباحت جو ہے وہ قاری کے ذہن سے محفوظ ہو، اس کو معلوم ہے کہ یہاں پر جو ہے میرا عقیدہ اور میری سوچ یہ ہے کہ یہ میں نے وقف غلط کیا اور یہاں وقف کبھی ہو گیا، وہ صحیح سمجھ رہا ہے کہ میں نے غلط کیا، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو یہ بولیں گے کہ قاری تو صحیح سمجھ رہا ہے، اس لیے اگر غلط جگہ وقف ہو بھی گیا تو اب اس کو جو ہے اعادے کے ذریعے سے صحیح نہیں کیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگرچہ وہ سمجھ بھی رہا ہے اس کے باوجود جو ہے اعادے کے ذریعے سے جو ہے وقف کبھی پر وقف ہونے کے باوجود اس کی قباحت کو کیا کیا جائے گا؟ ختم کیا جائے گا اعادے کے ذریعے سے۔ جی تو گویا کہ بصورت وقف فہم غیر معتبر ہوتی، تو قاری سے کہا گیا کہ وقف میں فہم غیر معتبر ہے، لہذا تمہارا عملی معیار ہے اور عملاً قباحت لازم آتی ہے، تو عملاً جو ہے کیا کیا جائے گا؟ اعادے کے ذریعے سے اس قباحت کو ختم کیا جائے گا اور اس کو اعادے کے ذریعے سے پھر دوبارہ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے کہہ رہے ہیں کہ وَقَالُوا الْأَوْقَافُ مِن تفسیر القرآن كما قالوا وصل الأول وفصل الثانی او بالعکس للوقف معا فی المعانقة۔ جی اور علماء وقف نے، علماء تجوید نے کہا ہے کہ یہ اوقاف جو ہے یہ قرآن کریم کی تفسیر کے قبیل سے ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ وصل اول اور فصل ثانی یا فصل اول وصل ثانی جو ہے ہونا چاہیے، للوقف معا فی المعانقہ، نہ کہ جو ہے دونوں جگہ پر کیا کیا جائے؟ وقف کیا جائے وقف معانقہ میں۔ جی وقف معانقہ کسے کہتے ہیں؟ وقف معانقہ کہتے ہیں کہ ایک کوئی کلمہ ایسا ہو کہ جس کا تعلق ما قبل سے بھی ممکن ہے اور اس کا تعلق ما بعد سے بھی کیا ہے؟ ممکن ہے۔ جیسے مثلا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو فیہ کا تعلق لا ریب سے بھی ہو سکتا ہے اور فیہ کا تعلق جو ہے ھدی للمتقین سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یا تو آپ کیا کریں کہ فیہ کو لا ریب سے ملا دیں، یا تو جو ہے فیہ کو للمتقین سے، ھدی للمتقین سے ملا دیں، لیکن فیہ میں نہ تو ادھر سے جو ہے اس کو جوڑے اور نہ ادھر سے جوڑے، اور تین جگہ وقف کر دیا، یعنی یوں پڑھا ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو سب جگہ پر وقف کرنا یہ صحیح نہیں ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہے، تالیہ قرآن کو یا سامع قرآن کو معلوم ہے کہ فیہ کا تعلق جس سے بھی ہو سکتا ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے، تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو معلوم تو ہے پھر کیا ہے غلط جگہ پر وقف کرنے سے کیا قباحت لازم آتی ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ اگرچہ جو ہے تو اس میں جو ہے معتبر کا اعتبار کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ اس میں صحیح جگہ پر وقف کرنا ضروری ہے، صحیح جگہ پر وقف کرنا ضروری ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وقف معانقہ میں آپ جو ہے کیا کریں گے؟ وصل اول فصل ثانی کریں یا فصل اول وصل ثانی کریں، تو گویا کہ وقف کرنا یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں پر وقف ہو جائے تو اس صورت میں جو ہے اس کو آگے سے جو ہے قباحت پیدا ہو رہی ہے تو اعادے کے ذریعے سے اس کو جو ہے ختم کیا جائے۔ جی تو وصل اول فصل ثانی اور فصل اول وصل ثانی،
البتہ وقفہ جو ہے یعنی فصل کل جائز نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو لا ریب فیہ دونوں جگہ وقف کریں گے تو کلمہ جو فیہ ہے یہ دونوں سے کیا ہو جائے گا؟ الگ ہو جائے گا، نہ تو اس کا تعلق لا ریب سے رہے گا اور نہ ھدی للمتقین سے رہے گا، اور اس طریقے سے جو ہے فیہ یہ دونوں سے منقطع ہو کر کیا ہو جائے گا؟ غیر مفید ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہے گا۔ جی تو اس لیے جو ہے دونوں جگہ پر وقف کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ یا تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ یعنی فیہ کو لا ریب سے ملا دے، یا تو ذالک الکتاب پڑھے اور فیہ ھدی للمتقین یعنی ھدی للمتقین سے فیہ کو کیا کر دے؟ ملا دے، تو یہ کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا۔ جی اچھا، بعض حضرات نے کہا ہے کہ معانقہ میں یعنی فصل اول وصل ثانی کرے یا وصل اول فصل ثانی کرے، فصل کل جائز نہیں ہے، اور چوتھی صورت جو ہے ایک اور نکلتی ہے وصل کل، تو وصل کل جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ چوتھی صورت جو وصل کل ہے تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ جائز تو ہے لیکن اس میں اولویت اور افضلیت کا کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ اکثر علماء نے یہی کہا ہے کہ جو ہے فصل اول وصل ثانی ہو یا وصل اول فصل ثانی ہو، اور وصل کل جو ہے یہ جائز تو ہے لیکن غیر اولا ہے، تاکہ جو ہے وصل اول فصل ثانی یا فصل اول وصل ثانی کے اعتبار سے جو ہے معنی میں کیا ہو جائے؟ کما حقہ وضاحت ہو جائے۔ اور اس کے بارے میں قاری حفظ الرحمن صاحب قدس سرہ نے پوری تفصیل جو ہے اس طریقے سے بیان کی ہے۔ جی تو یہ ہے وقف معانقہ، جہاں پر ایک کلمہ ہوتا ہے، اس کے ماقبل بھی 3 نقطے، اس کے مابعد بھی 3 نقطے، یعنی اس کلمے کو یا تو مابعد سے ملاؤ یا ماقبل سے ملاؤ، یہ ماقبل سے بھی جدا رہے اور مابعد سے بھی جدا رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ مربوط ہونا چاہیے، تاکہ اس کا فائدہ ہو۔ جی چلیے، اس کے بعد فرمایا کہ وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الْوَقْفِ بِآخِرِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فَثَلَاثَةٌ، اور بہرحال کیفیت وقف موقوف کلمہ موقوف کے آخر پر، تو اس پر جو ہے وقف کرنے کی کیفیت کے کتنے ہیں؟ 3 طریقے ہیں، اور بہرحال کیفیت وقف کلمہ موقوف کے آخر پر تو اس پر کیے کتنے طریقے ہیں بھائی؟ 3 طریقے ہیں۔ الاسکان مطلقاً وهو الاصل فی الوقف، اسکان وقف بالاسکان مطلق طور پر اس لیے کہ وہ اصل ہے وقف میں، واقواہ اور ان سب میں کیا ہے؟ زیادہ قوی ہے، للتضاد بین الوقف والابتداء، وقف اور ابتداء میں تضاد ہونے کی وجہ سے، وبین السکون والحرکت، اور سکون اور حرکت میں تضاد ہونے کی وجہ سے، وہی لازمت للابتداء، اور وہ حرکت لازم ہے ابتداء کے لیے، فبقی ضدها السکون لضدہ الوقف، تو اس کی ضد جو سکون ہے تو اس کی ضد وقف کے لیے وہ کیا ہے؟ باقی رہے گی۔ چلیے کیا کہہ رہے ہیں صاحب کتاب علیہ الرحمہ؟ یہاں سے کیفیت وقف کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے محل وقف، جس کو آپ نے سمجھ لیا کہ وقف ہم کہاں پر کریں، وقف ہم کہاں پر کریں، تو یہ ہے وقف محل وقف۔ اور ایک ہوتا ہے کیا؟ کیفیت وقف۔ کیا ہوتا ہے؟ کیفیت وقف۔ جی تو گویا کہ وقف کی جو ہے 3 طریقے سے کیا ہو گئی؟ تقسیم ہو گئی۔ تو اول کیا ہے؟ باعتبار وقوع وقف یا احوال قاری کے جو ہے 4 قسمیں ہیں، اختیاری، اضطراری، اختباری اور انتظاری۔ اس کو کیا بولیں گے؟ باعتبار احوال قاری کے جو ہے وقف کی 4 قسمیں ہیں، اختیاری، اضطراری، اختباری اور انتظاری۔ اور باعتبار محل کے وقف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں، جس کو آپ نے پڑھا بھی، تام، کافی، حسن اور قبیح۔ جی اب یہاں پر جو 3 قسمیں بیان کر رہے ہیں،
تو باعتبار کیفیت کے فرما رہے ہیں کہ باعتبار کیفیت کے وقف کی جو ہے 3 قسمیں ہیں، اور اس میں سب سے پہلے کس کی بیان کی گئی ہے؟ اسکان کو بیان کیا، اس لیے کہ وہ اصل ہے۔ اگر آپ کو پوچھا جائے کہ وقف بالاسکان، وقف بالاشمام، وقف بالروم، ان تینوں میں اصل کون ہے، تو آپ کیا کہیں گے بھائی؟ وقف بالاسکان اصل ہے۔ اور کیوں اصل ہے اس کی وجہ بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقف کی تو 4 قسمیں ہیں، وقف کی تو 4 قسمیں بیان کی جاتی ہے، یعنی اسکان، اشمام، روم کے ساتھ چوتھی قسم ابدال بیان کی جاتی ہے، جبکہ ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کتنی قسمیں بیان فرمائی مولانا؟ جو ہے 3 ہی بیان کی۔ وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الْوَقْفِ بِآخِرِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فَثَلَاثَةٌ، 3 بیان کی، اور چوتھی قسم جو ہے وہ ابدال ہے، اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی دیکھو، وقف کی باعتبار کیفیت کے تو دیکھا جائے تو کتنی قسمیں ہوتی ہے؟ 9 بیان کی جاتی ہے۔ کتنی؟ جی، تو وقف کے متعدد صورتیں ہیں، تو یہاں پر 9 کیفیات مستعمل ہیں، جیسے سکون ہے، روم ہے، اشمام، ابدال، ادغام، نقل، حذف، تو جن میں کی اولاً جو 3 قسمیں یعنی اسکان، روم اور اشمام، تو اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ 3 طریقے تمام ائمہ قرات کے یہاں کیا ہے؟ معتبر ہے، لہذا یہ متفق علیہ ہے۔ اور ان کے ما سوا جتنی بھی کیفیات ہیں اور وقف کے جتنے بھی طریقے ہیں، وہ جو ہے ائمہ قرات کے درمیان میں کیا ہے؟ مختلف بھی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ کوئی جو ہے گول تا کو ہاتھ سے بدلتا ہے، کوئی نہیں بدلتا ہے، تو اس طریقے سے اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ تو اس وجہ سے صاحب کتاب نے جو ہے متفق علیہ جو 3 صورتیں تھی اس کو کیا کر دیا؟ بیان کر دیا، اور جو چوتھی صورت تھی وقف بالابدال اس کو بیان نہیں کیا۔ اور وقف بالابدال کیا ہے؟ اس کا تعلق رسم سے بھی ہے کہ یہ وقف مطابقت رسم میں ہوتا ہے، تنوین منصوبی جو ہے وہ الف سے بدل جاتی ہے، اور اسی طریقے سے تائے مدورہ وہ کس سے بدل جاتی ہے؟ ہاتھ سے بدل جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ چلیے، اس کے بعد الاسکان مطلقاً وهو الاصل، یہاں سے انشاءاللہ آئندہ سبق ہم شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.